سب سے پہلے مخلوق کی طرف دار کی نسبت کرنا کیا یہ جائز ہے کہ وہ دار ہو سکتے ہیں، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دار نہیں ہے۔ قاضی شوکانی نے سورہ یونس کی تفسیر کے اندر، جس میں یہ آتا ہے نا لا املکو نفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اس کی تفسیر میں شوکانی نے یہ لکھا، نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے یہ لکھا، یہ شبہ وارد کیا ہے۔ یعنی شبہ جو ڈالنے والے ہیں وہ بڑے چوٹی کے بندے سمجھے جاتے ہیں، عام بندے کے یہ نہیں کہ یہاں سے میں آ رہا تھا اور مجھے رستے میں کسی نے شبہ ڈال دیا، جب میں شبہ ڈالنے والا کہتا ہوں تو چوٹی کے آدمی اس کے اندر پیچھے ہوتے ہیں، لیکن میں ان کا نام کم لیتا ہوں، وہ تفاسیر کے اندر ہوتا ہے، انہوں نے چن چن کر وہ آیات کی نکال کر بکیں پرنٹ کر کے دنیا میں فری تقسیم کی ہوتی ہیں، ایک ملک کا پورا خزانہ اس کے اوپر صرف ہو رہا ہے۔ تو قاضی شوکانی نے وہاں سے یہ شبہ وارد کیا ہے، اور صدیق حسن خان اور دوسرا صلاح الدین یوسف وغیرہ نے اور جتنے لوگ ہیں انہوں نے شبہ کو کہ دار کی نسبت اللہ کے سوا کسی کی طرف نہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب ادباً انبیاء اور صالحین کی تو وہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ کیا مخلوق میں دار ہوتے ہیں، یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 282 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں یہ بات میں بیان کر دوں کہ قرآن کی سب سے زیادہ طویل آیت، لمبی آیت یہی ہے، 282 جو ہے یہ قرآن کی سب سے طویل آیت ہے۔ یہ پیچھے سے اس کے اندر ایک مضمون آ رہا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور وہاں کسی کو ایک دوسرے چیز کا لین دین کا کوئی معاملہ ہو تو لین دین کی گارنٹی رہن رکھنے کا وہ ایک مضمون چل رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لکھ لیا کرو۔ تو جب تم لکھو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید۔ دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کس طرح، جو وہ لکھنے والا جو ہے وہ کسی طرح ان کا نقصان نہ کرے، ان کو لا دوار کاتب، اور جو کاتب ہے ولا شہید، اور جو گواہ ہیں وہ جن دونوں کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے، یعنی ایک نے 50 پاؤنڈ دیے، پاؤنڈ میں انگلینڈ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ پروگرام یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور دوسرے نے قرض لیا، تو ایک گواہ بن گیا کہ اس نے قرض دیا، وہ گواہ بن، اور اس نے لیا، اور ایک نے اس کو لکھ دیا، کیونکہ ہر بندہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا، تو جو لکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور گواہ دونوں کے بارے میں فرمایا ولا دوار، وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ کون؟ نہ گواہ نقصان پہنچائے اور نہ وہ لکھنے والا نقصان پہنچائے۔ دنیا کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے کاتب اور جن کو جو گواہ بنتے ہیں وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ مدر ہو سکتے ہیں، وہ دار ہو سکتے ہیں، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء اور آیت نمبر 113، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لہمت طائفۃ منہم، ان منافقوں میں سے تو ایک گروہ ایسا تھا، ایسی جماعت تھی، انہوں نے تو یہ پکا ارادہ کر لیا تھا۔ کیا ارادہ کر لیا تھا؟ کہ وہ تم کو نقصان پہنچائیں، تم کو نقصان پہنچائیں، وما یضرونک من شیء، وہ نقصان تم کو نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی منافقوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں، راہ راست سے ہٹا دیں، تو راہ راست سے کسی کو ہٹانا یہ نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا یہ تم پر فضل تھا کہ استقامت رہی اور تم ان کی اس نقصان میں نہ آئے کہ وہ تم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب منافقوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اگر مخلوق میں کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ انہوں نے شرکیہ ارادہ کیا، انہوں نے شرکیہ سوچی کہ وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بھلا اللہ کے سوا بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مخلوق میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔